خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک نہایت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں۔ ہم سب اکثر یہ سوچتے ہیں نا کہ آخر کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا اور ان سے بات چیت کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ لیکن کیا یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ کمیونیکیشن کے ان سارے مسائل کو صرف 4 مختلف رنگوں کو سمجھ کر ہمیشہ کے لیے حل کیا جا سکتا ہے؟ تھامس ایرکسن کے مشہور فریم ورک پر مبنی یہ تجزیہ آج یہ واضح کرے گا کہ کس طرح ایک سمپل کلر بیس سسٹم کو سیکھ کر ہم دوسروں کے ساتھ اپنے تعلق کو مکمل طور پر بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف کوئی ڈرائی تھیوری نہیں ہے، بلکہ انسانی رویوں کو ڈی کوڈ کرنے کا ایک ایکچوئل گیم چینجر ہے۔ تو چلیے سیدھا ان ڈیٹیلز میں ڈائیو ان کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا روڈ میپ کیا ہوگا۔ پہلا، مواصلات کا تضاد۔ دوسرا، 4 رنگوں کی پروفائلز۔ تیسرا، بنیادی رنگ کی پہچان۔ چوتھا، انداز کیوں ٹکراتے ہیں، اور آخر میں ان 4 زبانوں میں بات کرنا۔ شروعات کرتے ہیں ہمارے پہلے پوائنٹ سے، مواصلات کا تضاد۔ یہ ایک ایسی یونیورسل رکاوٹ ہے جو آفس کی میٹنگ سے لے کر گھر کے ماحول تک ہر جگہ فرکشن پیدا کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے، رائٹ؟ کیوں کچھ لوگوں کے ساتھ گفتگو اتنی ایفرٹ لیس ہوتی ہے کہ لگتا ہے بنا بولے ہی سب سمجھ آ گیا، اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات سمجھانا بھی پہاڑ توڑنے جیسا لگتا ہے؟ اصل میں اس فرکشن کی روٹ ان کی نیت میں نہیں، بلکہ ان کے بات کرنے کے بنیادی انداز یعنی ڈیفالٹ سٹائل میں چھپی ہوتی ہے۔ اصل مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر اپنے ہی ڈیفالٹ سٹائل میں بات کرتے ہیں اور یہ فرض کر لیتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص بالکل وہی لینگویج سمجھتا ہے۔ اب جو لوگ ہمارے جیسے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو یہ انداز پرفیکٹلی کام کرتا ہے، لیکن باقی سب کے ساتھ اس سے شدید قسم کی ڈسکنیکشن اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہم دوسروں کو جج کرنے لگتے ہیں صرف اس لیے کیونکہ ان کی ڈیفالٹ زبان ہماری زبان سے الگ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، 4 رنگوں کی پروفائلز۔ یہ درجہ بندی انسانی انٹریکشن کو سمجھنے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ ہے۔ اب یہاں سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کے اندر ان 4 رنگوں کا مکس موجود ہوتا ہے، لیکن ہمارا ایک خاص پرائمری یا ڈیفالٹ کلر ضرور ہوتا ہے۔ دیکھیں، سرخ یعنی ریڈ رنگ والے لوگ پاور اور ریزلٹس سے چلتے ہیں، یہ بہت ڈیسائسو ہوتے ہیں۔ پیلا یعنی یلو رنگ والوں کا اصل فوکس مزہ اور لوگوں سے کنیکشن ہوتا ہے، یہ بہت پرجوش اور کریٹیو ہوتے ہیں۔ سبز یعنی گرین رنگ والے سکون اور استحکام چاہتے ہیں، یہ انتہائی صابر اور مددگار لوگ ہوتے ہیں۔ اور آخر میں نیلا یعنی بلو رنگ، یہ لوگ منطق، فیکٹس اور ہر چیز کے مکمل سٹرکچر کو پسند کرتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ان پروفائلز کو انسٹنٹلی ڈائیگنوز کیسے کیا جائے۔ خود کی پروفائل ہو یا کسی کولیگ کی، ان رنگوں کو فوراً پہچان لینا ایک ایسی سکل ہے جو کسی بھی سچویشن میں بہت کام آتی ہے۔ یہ 3 بیسک سوالات کسی کی بھی پروفائل کو سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص ایکسٹروورٹ ہے اور ساتھ ہی ایموشنل بھی ہے تو بنا کسی شک کے ان کا ڈیفالٹ رنگ پیلا یعنی یلو ہے۔ کسی بھی میٹنگ کے دوران خاموشی سے ان سوالوں کو ذہن میں دہرا کر ہم سامنے والے کی پروفائل کو بنا جج کیے بہت آسانی سے پرکھ سکتے ہیں۔ یہ ٹیبل اصل میں پروسیس آف ایلیمینیشن کو واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی ایکسٹروورٹ ہے تو وہ صرف سرخ یا پیلا ہو سکتا ہے، پھر اگر وہ لاجیکل بھی ہے تو دونوں میں کامن رنگ سرخ نکلتا ہے۔ تیسرے سوال کی ضرورت تب پڑتی ہے جب پہلے 2 سوالوں سے پکچر پوری طرح کلیئر نہ ہو رہی ہو۔ اس ٹیبل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم کسی بھی ہم منصب کو انسٹنٹلی چند سیکنڈز میں کیٹیگرائز کر لیتے ہیں۔ چلیے اب چوتھے حصے کی طرف چلتے ہیں، مواصلاتی انداز کیوں ٹکراتے ہیں۔ یہاں ہم مسئلے کی گہرائی میں جائیں گے اور دیکھیں گے کہ انٹینٹ یعنی نیت اور پرسیپشن میں کتنا بڑا فرق آ سکتا ہے۔ سرخ یعنی ریڈ رنگ والوں کی مثال لیتے ہیں۔ جب 2 ریڈ آپس میں کسی پروجیکٹ پر بات کرتے ہیں تو فلو بے مثال ہوتا ہے، لیکن فرق تب سامنے آتا ہے جب ایک ریڈ شخص بغیر پلیزنٹریز کے سیدھا مقصد کی بات کرتا ہے۔ نیت ڈائریکٹ ہونے کی ہوتی ہے، پر ایک سبز رنگ والے کو یہ رویہ پشی اور سخت لگتا ہے، جبکہ نیلے رنگ والے کو یہی انداز بہت لاپرواہ اور جلباز محسوس ہوتا ہے۔ اب ذرا پیلا یعنی یلو رنگ والوں کو دیکھیں۔ ان کی نیت کریٹیوٹی اور فن ہوتی ہے۔ ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے جہاں ایک یلو شخص صبح کی کافی پینے سے پہلے ہی اپنے ریڈ پارٹنر کو 12 الگ الگ کیوٹک آئیڈیاز پچ کر ڈالو۔ نیت تو ہائی انرجی تھی، لیکن سامنے والے کے لیے یہ اتنا زیادہ اوورویلمنگ ہو گیا کہ سب کچھ بکھرا ہوا اور سپرفیشل محسوس ہونے لگا۔ انٹینشن اچھی ہونے کے باوجود پرسیپشن بالکل نیگیٹو ہو گیا۔
اور نیلے یعنی بلو شخص کو دیکھا جائے تو ان کی ڈیپلی منظم اور ڈیٹیل اورینٹڈ نیت ہوتی ہے، انہیں سٹرکچر چاہیے۔ لیکن جب یہ اپنی اسکرپٹ اور پریسیژن پر فوکس کرتے ہیں تو ایک مزہ پسند یلو کو لگتا ہے کہ یہ ان نیسیسریلی نقص نکال رہے ہیں، اور ایک رزلٹ اورینٹڈ ریڈ شخص کو یہ پروسیس ایگنائزنگلی سلو لگتا ہے۔ نیت ایکیوریسی کی تھی پر سامنے والوں کو فرسٹریٹنگ لگنے لگی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے جڑتا ہے ہمارے 5ویں حصے میں، 4 زبانوں میں بات کرنا۔ کیسے ہم اپنی انڈرلائنگ آئیڈینٹی کھوئے بغیر اپنا ڈیلیوری سٹائل اڈیپٹ کر سکتے ہیں۔ سرخ رنگ والوں کے ساتھ اپروچ بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونی چاہیے، ڈائریکٹ، کانفیڈنٹ اور ڈیسائسو رہیں۔ انہیں 1470 سلائیڈز کا لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ڈیٹا دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں، فلف کو سکپ کریں اور صرف ٹاپ 3 پوائنٹس اور ریکمینڈڈ نیکسٹ سٹیپس دیں۔ وہ سمپلی نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جب بات یلو رنگ والوں کی ہو تو انتھیوزیازم اور انرجی کی ہے۔ انہیں ڈینس 40 پیج PDF دے کر بور نہ کریں، اس کے بجائے فیکٹس کو کہانیوں کی شکل میں پیش کریں۔ ایک فن، انگیجنگ اور انٹریکٹیو سمری ان کے ساتھ بہترین طریقے سے کام کرتی ہے۔ سبز یعنی گرین رنگ والوں کے نزدیک ہارمنی سب سے اوپر ہے، اس لیے ان کے ساتھ کام اور پیشنٹ رہیں۔ اگر کوئی اچانک تبدیلی لانی ہے تو امیڈیٹ چینج پش مت کریں، تھوڑا سلو ڈاؤن ہوں اور انہیں سٹیڈی سپورٹ آفر کریں۔ استحکام ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ نیلے یعنی بلو رنگ والوں کے ساتھ فیکٹس اور ایکیوریسی میٹر کرتی ہے۔ انہیں سٹیپ بائی سٹیپ لاجک اور ڈیٹا چاہیے ہوتا ہے۔ یہاں ایگزیجریشن یا بس مجھ پر بھروسہ کریں جیسے جملے بالکل کام نہیں آئیں گے، بلکہ الٹا انہیں مزید شکی بنا دیں گے۔ ان کے میٹیکولس پروسیس کی رسپیکٹ کریں اور پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ تو یہاں سب سے اہم پوائنٹ یہ نکل کر آتا ہے کہ جو شخص ان 4 رنگوں میں ملٹی لنگول بن جاتا ہے وہ ایفرٹلیسلی دنیا میں ملنے والے 95% لوگوں کے ساتھ زبردست اور طاقتور کنیکشنز قائم کر سکتا ہے۔ یہ لٹرلی آپ کے انٹرپرسنل انٹریکشنز کو ایک الگ ہی لیول پر لے جاتا ہے۔ اور یہ چیز ایک بات کو بہترین طریقے سے السٹریٹ کرتی ہے جسے بروس لی نے بہت خوبصورتی سے کہا تھا، پانی کی طرح بے شکل اور بے روپ بنو۔ دوسروں کے انداز کے مطابق خود کو ڈھالنے کا مطلب یہ بالکل نہیں کہ ہم اپنی اصل شخصیت کو مٹا دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اتنے فلوئڈ اور لچکدار بن جائیں کہ گفتگو جس شیپ کی ڈیمانڈ کرے ہم وہی شکل اختیار کر لیں۔ اس ایکسپلینر کے اختتام پر ذرا سوچئے، ہمارا اپنا پرائمری ڈیفالٹ رنگ آخر ہے کون سا، اور کس طرح ایکٹیولی اس فریم ورک کو پریکٹس کر کے ہم اپنی اگلی ہی گفتگو کو مکمل طور پر ٹرانسفارم کر سکتے ہیں۔ ان رنگوں کو سمجھنا واقعی ایک کمیونیکیشن سپر پاور ہے۔ اسے اپنے ذہن میں رکھیں اور دیکھیں کہ یہ انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کو کتنی خوبصورتی سے حل کرتا ہے۔